پنجتن 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 خواجہ خواجگان ہند الولی سلطان المشائخ کاروان عشق کے سالار حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا عشرہ ان کی نسبت سے ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے دین کے لیے، اسلام کے لیے اور اپنے پیارے نانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بڑھانے کے لیے وطن چھوڑا، گھر چھوڑا اور مدینے والے کے حکم سے ہندوستان میں آ کر ڈیرا لگایا۔ آپ جب ہندوستان تشریف لے آئے تو بڑے بڑے یہاں پر ہندو راجے، ہندو جوگی جو اپنے لطائف میں بڑے بڑے نظام میں آگے چلے گئے تھے، پڑھائیاں کر کر کے ہر انسان کے ساتھ حواس خمسہ ہے۔ جو شخص کلمہ پڑھنے والا ہے اس کے ساتھ لطائف کھل جاتے ہیں، جو ہر دم اللہ اللہ کرنے والا ہے، ہر دم درود پاک پڑھنے والا ہے، ہر دم قرآن پاک پڑھنے والا ہے، پھر جیسے درجات بڑھتے ہیں اسی طرح جسم کے لطائف بھی اذکار میں مذکور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوتا وہ اگر اپنی شکتیوں کے ذریعے سے اس نظام میں آتے ہیں تو ان کا جسم کا کوئی نہ کوئی ایک لطائف کھل جاتا ہے۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک ہندو جوگی میرے سامنے آیا۔ جب وہ سامنے آیا تو اس نے آ کر مجھے دیکھنا شروع کیا، کبھی دائیں سے کبھی بائیں سے، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے۔ تو میں نے کہا اے ہندو جوگی کیا مسئلہ ہے، کیوں مجھے دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا، وہ آگے سے کہنے لگا اے پیارے معین الدین، میں نے تمہیں پورے جسم کے ساتھ دیکھا ہے، تیرا پورا جسم نور ہی نور بنا ہوا، کہیں سے میں نے کسی چیز کی اور چیز نہیں دیکھی، کوئی حسد نہیں تیرے دل میں، کوئی بغض نہیں تیرے دل میں، تیری آنکھ میں حیا ہی حیا ہے، تیری کان میں رسول اللہ کا ذکر ہی ذکر ہے، تیری زبان میں اللہ کا نور ہی نور ہے، تیرے جسم میں، تیری ہر چیز میں مجھے نور نظر آ رہا ہے۔ لیکن میں نے اپنی قلبی آنکھ سے دیکھا کہ تیرے دل پر ایک کالا داغ ہے، وہ کیا ہے مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ حضور حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فوراً کہا اے ہندو راجہ، اے ہندو جوگی، اگر وہ داغ مٹا ہوا دیکھنا چاہتا تو تم ہی ابھی کلمہ شریف پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا معین الدین کلمہ میں پڑھوں اور داغ تیرے دل سے دھل جائے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پڑھ کو دیکھ لے، اگر تیری آنکھ میرے جسم کو انسانی ہونے کے باوجود نور والی مان سکتی ہے تو تو کلمہ پڑھ کے دیکھ تو صحیح، تو آنکھ اس کے سامنے کیا ہے؟ یہ چہرہ ہے تو معین الدین کا، اس میں سے جو چمکیں نکلتی ہے وہ مدینے والے کی نکل رہی ہے۔ ہم تو ذکر ہی ان کا کر رہے ہیں، ہم تو بات ہی ان کی کر رہے ہیں، ہم تو ذکر ہی ان کا کرتے ہیں۔ قرآن بھی ذکر سرکار کا کرتا ہے، فرمان بھی ذکر سرکار کا کرتا ہے، یہ ہر چیز ذکر سرکار کی کر رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تو وہاں سے اپنے نانا سے محبتیں لے کر ہندوستان میں آیا ہوں، میں کہیں کا رہنے والا تھا لیکن ان کے حکم سے میں ادھر آیا ہوں، اور یہاں پر آ کر میں اپنے نانا کے نظام کو بڑھانا چاہتا ہوں۔ اے پیارے ہندو، اگر تو کلمہ پڑھے تو یہ دل کا داغ بھی سفید ہو جائے گا۔ تو اسی نے اسی وقت کہا اے پیارے معین الدین کیا پڑھانا چاہتا ہے، مجھے پڑھا۔ تو جب آپ نے کہا پڑھ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن، آپ نے یہ لفظ پڑھانے تھے کہ اس نے یہ لفظ پڑھے تو اس نے پھر اپنی قلبی آنکھ سے دیکھا تو حضرت خواجہ معین الدین چشتی
میری کے دل سے وہ کالا داغ بھی دھل گیا تو اس نے کہا اے پیارے اب وہ مجھے کالا داغ نظر نہیں آ رہا. تو آپ نے کہا اللہ کے بندے اللہ نے میرا جسم شیشے کی مانند بنایا ہے, جو مجھے دیکھتا ہے وہ خود کو دیکھتا ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, یا غوث, زندہ آباد. اگر صدیوں بعد خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا چہرہ شیشے کی مانند ہو سکتا ہے تو یار ابو جہل نے جب آ کر کہا تھا اے پیارے محمد تجھ میں مجھے کوئی چیز نظر نہیں آتی, تو آپ کہتے تو نے سچ کہا. تو جب حضرت ابو بکر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا سونیا ساری کائنات نو میں تیرے اندروں دیکھدا, تیرے ورگا سونا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ورگا نرالا ہے ہی کوئی نہیں, تجھ سے اعلیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تجھ سے افضل ہے ہی کوئی نہیں, تجھ سے اکبر ہے ہی کوئی نہیں. جو تجھے دیکھتا ہے وہ رب کو دیکھتا ہے, جو تیرا ذکر کرتا ہے وہ رب کا ذکر کرتا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اللہ نے مجھے شیشے کی مانند بنایا ہے, جو مجھے دیکھتا ہے خود کو دیکھتا ہے, جو خود برا ہوتا ہے وہ خود برا ہو جاتا ہے, اور خود اچھا ہوتا ہے اللہ اسے اچھا ہی دکھاتا ہے. واللہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو لکھنے میں امام احمد رضا بھی پیچھے نہ رہے. وہ کہنے لگے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا بھی دل چمکا دے, چمکانے والے حضور حضرت سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہو تو اس کے دل کے قریب ہو جاؤ, اس کے دل میں سما جاؤ, اس کے دل کو پالو, اس کے دل سے محبت کر جاؤ, اس سے محبت کر جاؤ, اس سے پیار کر جاؤ. جہاں وہ بیٹھے گا وہاں تیرا تذکرہ ہوگا, اور جب تو تذکرہ کرے گا تو اللہ تجھ پر رحمت عطا فرما دے. تو خواجہ صاحب کی چھٹی شریف قریب ہے, اور یہ ان کا نظام ہے جنہوں نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ شریف پڑھا دیا. اور حضور حضرت خواجہ خواجگان کو کسی نے پوچھا یا سیدی اتنی طاقت آپ میں, آپ نے فرمایا گل ساڈی نہیں, بولو 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 بولو, آپ نے فرمایا یہ گل معین الدین کی نہیں ہے کہ 90 لاکھ بندہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا ہے, یہ تو فضان مدینے والے کا ہے. معین الدین تو بتا رہا ہے دلوں میں تو میرے آقا مجھے سما رہے ہیں. تو شان تو سرکار کی, بات تو سرکار کی ہے. اللہ تعالیٰ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری حاضری قبول فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سرکار پاک کے صدقے ہمارا بیٹھنا مقبول فرمائے, اور حضور حضرت ہند الولی کی نگاہ کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو مضبوط کرے, ہماری محبت کو اعلیٰ کرے, اور جس طرح ان پر میرے آقا نے کرم کیا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی طرح وہ فیضان عطا کر کے مدینے والے کا سچا اور سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے.